بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اسی سے متعلق بات ہوگی کہ داؤد ابراہیم زندہ ہیں کون؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں انہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں اگر آپ کی کسی انڈین شہری سے بات ہو، ملاقات ہو، تو وہ آپ سے 3-4 شخصیات کے بارے میں ضرور پوچھے گا، بشرطے کہ وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ فرینک ہو۔ سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا داؤد ابراہیم پاکستان میں ہیں؟ پاکستان نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے حافظ محمد سعید کے بارے میں، حافظ سعید جنہیں ہم کہتے ہیں لشکر طیبہ کے حوالے سے۔ تیسرا اگر وہ آپ سے پوچھے گا، اگر اسے سیاست سے یا پاکستان انڈیا کی ٹینشن کے حوالے سے کوئی علم ہے، تو وہ آپ سے پوچھے گا جیش محمد کے مولانا محمد اظہر کے بارے میں۔ اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو کہ ان تینوں سے الگ شخصیت ہے، وہ ہیں عمران خان، کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ کیا انہیں رہا کیا جائے گا؟ عمران خان انڈیا میں بھی بہت پاپولر ہیں۔ یہ عام طور پر 4 شخصیات کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہرحال موسٹ آف دی انڈینز آر، جسے کہنا چاہیے اوبسیسڈ، جو ہیں وہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے۔ داؤد ابراہیم ایک گینگسٹر ہیں، ان کو انڈیا میں ڈی کمپنی ان کی آرگنائزیشن، یعنی وہ ایک گینگسٹر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے، انڈر ورلڈ ڈان کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے۔ انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے، بالی ووڈ میں ان کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے۔ 1993 میں ممبئی میں جو بم دھماکے ہوئے، کہا جاتا ہے یہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس کے بعد سے یہ 1994 سے 1994 سے یہ روپوش ہیں۔ اکثر یہ انڈیا الزام لگاتا ہے، انڈین انٹیلیجنس، انڈیا کے کچھ جرنلسٹ، میڈیا ہاؤسز، کہ جی داؤد ابراہیم جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ داؤد ابراہیم دبئی میں بھی انہوں نے قیام کیا۔ پھر اب اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ داؤد ابراہیم جو ہے 1955 میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں کانسٹیبل تھے۔ کھید نامی ایک گاؤں ہے، رت نگری یا جو بھی ایک ضلع ہے مہاراشٹرا کا، وہاں یہ 1955 میں پیدا ہوئے۔ 1976 سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انڈیا میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈی کمپنی ہے اس کا وجود موجود ہے، یعنی ڈان جو ہیں وہ مختلف یا انڈر ورلڈ وہ وجود رکھتی ہے انڈیا میں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بھارتی میڈیا اکثر اس بات کے چرچے کرتا رہتا ہے کہ جناب داؤد ابراہیم مر گیا۔ 2016 میں پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ داؤد ابراہیم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور داؤد ابراہیم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر اچھا اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، یا انڈیا میں یا پاکستان میں، داؤد ابراہیم کی رشتہ داری ہے، یہ سمدھی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار، سپر سٹار، کپتان بھی رہے ہیں جاوید میاں کے۔ جاوید میاں کے بیٹے جنید میاں جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے داؤد ابراہیم کی صاحبزادی بیٹی مارخ سے۔ دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں کلاس فیلو تھے اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ شادی پر اینڈ ہوئی، اس لیے داؤد ابراہیم اور جاوید میاں سمدھی بھی ہیں۔ حال ہی میں جاوید میاں نے ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ داؤد ابراہیم کی بیٹی ان کی بہو ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آئی ایم آنرڈ دیٹ ٹو بی
ان لا آف داؤد ابراہیمز ڈاٹر مارخ. یہ تو الگ بات ہوگی. 2016 میں بتایا گیا, انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا جی داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 2017 میں ایک مرتبہ پھر یہ دعویٰ کیا کہ داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2016 والا دعویٰ جو ہے وہ کلیم جو ہے وہ غلط تھا. اس کے بعد کہا گیا کہ جی داؤد ابراہیم کو گینگرین ہو گیا, یعنی ان کی پاؤں میں, ان کی ٹانگ میں کوئی انفیکشن اس طرح کا آ گیا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنا پڑی. پھر کہا گیا کہ ان کے برین میں ٹیومر ہے, دماغ میں کوئی رسولی ہے. پھر کہا گیا 2020 میں کہا گیا کہ جناب داؤد ابراہیم کووڈ-19 کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں. اور حالانکہ 2020 میں ان کے ایک بھتیجے ہیں, اب میرے ذہن سے ان کے بھتیجے کا نام نکل گیا ہے, کراچی میں اس کا انتقال ہوا کووڈ کی وجہ سے. پھر کہا گیا کہ جناب ابھی دسمبر 2023 کو ایک مرتبہ پھر انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ جی داؤد ابراہیم کراچی کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں, شدید علیل ہیں. پہلے ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارا, پھر کووڈ کی وجہ سے مارا, 3 مرتبہ مار چکے تھے. پھر کہا کہ جی ان کی ٹانگ کاٹی گئی ہے, پھر کہا کہ ان کو برین ٹیومر ہے. پھر یہ کہا کہ جناب داؤد ابراہیم جو ہیں وہ کراچی کی ایک ہسپتال میں داخل ہیں, وہ شدید بیمار ہیں, علیل ہیں. اور یہاں تک کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے کہ اس ہاسپٹل کے جو 6 منزلہ ہاسپٹل ہے اس کا پورا ایک فلور جو ہے وہ اس پہ سیکیورٹی ہے. اب 2005 میں جب جاوید میاں داد کے بیٹے کی ان کی بیٹی کے ساتھ دبئی میں شادی ہوتی ہے, اور وہاں جس ہوٹل میں یہ شادی ہوتی ہے 270 کے قریب گیسٹ انوائٹڈ تھے, تو اس ہوٹل کو اتنا سیکیور بنایا گیا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی میں کچھ کر سکیں لیکن نہیں کر سکے. کہا یہ جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم اس شادی میں بذات خود موجود نہیں تھے. اب انڈیا کی طرف سے یہ متعدد مرتبہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ داؤد ابراہیم پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے لیے سیف ہاؤسز بنے ہوئے, ان کے گھر ہیں جس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد کا ذکر کیا گیا, یہاں تک کہ گھروں کے نمبر, اسٹریٹ نمبر, سیکٹر, سارے ایریاز بھی بتائے گئے. لیکن آج دن تک داؤد ابراہیم کو کسی نے نہیں دیکھا. داؤد ابراہیم کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ بہت کم تصویریں اترواتے ہیں, اور کسی کو نہیں معلوم. انڈینز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مطلوب, جس کو وہ گینگسٹر, کرمنل یا ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہے, لیکن اس کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. اس کی کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے کہ جی داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے, لیکن آج دن تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو زندہ ہیں یا انڈین میڈیا کے بقول وہ 2020 میں وفات پا چکے ہیں. اگر 2020 میں وفات پا چکے ہیں تو 2023 کے دسمبر میں وہ ہسپتال میں کیسے داخل ہوئے؟ تو داؤد ابراہیم جو ہے نا, یہ ایک معمہ کے طور پر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, ایک انگما, ایک پزل کے طور پر ایک افسانوی کردار بن گئے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ جناب وہ ہاسپٹل میں ہیں, تو کیا ان کو بتا کے کسی ہاسپٹل میں رکھا جائے گا؟ بہرحال میرا خیال ہے ہمارے جو انڈین ویورز ہیں, مجھے معلوم ہے انڈین ویورز بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, کیونکہ میں انالیٹکس میں دیکھتا ہوں کہ کافی زیادہ ویوز جو بھی آتے ہیں, جتنے بھی ویوز آتے ہیں اس میں ایک ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں. تو جو انڈین ہمارے جو دوست جو اس چینل کو یا میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے کامنٹ میں ضرور ذکر کیجئے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ داؤد ابراہیم اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا. ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا چینل کو. فی الحال مجھے دیجئے اجازت. خدا حافظ.